وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه۔ بس مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لیے مجمع کیا گیا ہو اور اتفاقاً وہاں سے جانے کی ضرورت پڑتی ہو، تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں نہیں جاتے۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایسے موقعوں پر اجازت لیتے ہیں بس وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ۔ تو جب یہ اہل ایمان لوگ ایسے موقعوں پر اپنے کسی ضروری کام کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں تو ان میں سے جس کے لیے آپ چاہیں اجازت دے دیا کریں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی مغفرت کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا مت سمجھو جیسا تم ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو۔ قد جعلم اللہ الذین یتخللون منکم لواذا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوسرے کی آڑ میں تم سے مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھسک جاتے ہیں۔ سو جو لوگ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سو جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر دنیا میں کوئی آفت نہ آ پڑے یا ان پر آخرت میں کوئی دردناک عذاب نازل نہ ہو۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض۔ آگاہ رہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے آسمان اور زمین۔ قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت کو بھی جانتے ہیں جس پر تم ہو، اور اس دن کو جن میں سب اس کے پاس زندہ کر کے لائے جائیں گے
اور سب کو جتلا دیا جائے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پارہ 18واں سورۃ النور کی یہ آیت مبارک 62، 63 اور 64 ہے، جن کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ نور کا آخری رکوع ہے اور ان آیات پر یہ سورت ختم فرمائی گئی ہے۔ شروع سورت سے بہت سے امر و نوائی یعنی کرنے والے احکام اور بعض نہ کرنے والے احکام ارشاد فرمائے گئے تھے۔ اب خاتمہ سورت میں ایک خاص حکم اس وقت کے مناسب ارشاد فرمایا گیا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غاۃ و اطاعت کا وجوب ثابت ہوتا ہے، جس پر انحصار ہے کہ جميع سعادات و دنیاویہ و اخرویہ ظاہر اور باطن سب اللہ تعالیٰ اور رسول کے احکام کی مخالفت کی ممانت اور بموعید کے بیان فرمائی گئی ہیں۔ وہ کیا بیان فرمائی گئی ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے ان آیات کے سبب نزول 2 امر ہیں۔ ایک یہ کہ غزوہ احزاب میں جب مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی تو مسلمان نہایت ہی جفاکشی اور محنت سے خندق کھودنے میں مشغول تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں شریک تھے۔ اگر خندق کھودنے کے دوران کسی مسلمان کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی یا مدینے جانے کا کوئی کام لگتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جاتے اور کام پورا کرنے کے بعد واپس آ جاتے۔ جبکہ اس کے برعکس منافقین جو مسلمانوں میں ملے ہوئے تھے، بظاہر اسلام کے دعوے دار تھے، اول تو کام سے جی چراتے اور خندق کھودتے کسمساتے تھے، جب کسی مسلمان کو جاتا ہوا دیکھ کر اس کی آڑ میں لگے خود بھی بے اطلاع کھسک جاتے۔ تو یہ آیات نازل ہوئی جس میں مومنوں کی مدح فرمائی گئی ہے اور منافقوں کی مذمت فرمائی گئی ہے۔ یہاں ان آیات میں پہلے حقیقی مسلمان کی شناخت اور علامت ظاہر کی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ بس مسلمان تو وہی ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھے۔ مناسب ہوگا کہ جہاں ایمان کے معنی اور اس کی حقیقت کو مختصراً عرض کر دیا جائے تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ ایمان کے اصل معنی کسی کے اعتبار و اعتماد پر کسی بات کو سچ ماننے کے ہیں، اور دین کی خاص اصطلاح میں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایسی حقیقتوں کے متعلق جو ہمارے حواس اور آلات و ادراک کے حدود سے بالا ہوں، جو کچھ بتلائیں، ہمارے پاس جو علم و ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائیں، ہم ان کو سچا مان کر اس میں آپ کی تصدیق کریں اور اس کو حق مان کر قبول کر لیں۔ تو اس طرح شرعی ایمان کا تعلق اصولاً امور غیب سے ہوا، جن کو ہم احساس اور ادراک نہیں کر سکتے، مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے احکام، قیامت بذریعہ وحی، قیامت
حشر و نشر، جنت و دوزخ وغیرہ، اس قسم کی جتنی باتیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے، ان سب کو آپ کی صداقت، آپ کی دیانت اور آپ کی امانت کے اعتماد پر حق جان کر ماننے کا نام اصطلاح شریعت میں ایمان ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، یعنی بن دیکھے ایمان لانا، چاہے ذہن قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، دل مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن ہمارا یقین ہے کہ یہ بات ایسی ہے، میرے نبی کا قول غلط نہیں ہو سکتا، میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، میرا دماغ غلط سوچ سکتا ہے، میرا دل غلطی کر سکتا ہے، لیکن میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان ہے۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا ان آیات کا، یہاں اطاعت و تعظیم و تکریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کی ممانعت فرمائی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے پر اور حکم نہ ماننے والوں کو ڈرایا گیا ہے، دھمکی دی گئی ہے کہ کہیں ان پر کوئی غیبی تباہی اور دنیاوی عذاب نہ پڑے۔ آج دیکھو، آج طرح طرح کے عذاب ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، طرح طرح کی وبائیں ہیں، اور ترقی یافتہ ممالک بھی ان کو کنٹرول نہیں کر رہے، جو ٹیکنالوجی میں، سائنس میں اپنے آپ کو بابا کہتے ہیں۔ کیوں کہ ہم ان کو تو چھوڑو، غیر مسلم تو غیر مسلم ہیں، ان کی تو بات ہی کیا، ہم مسلمان ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی خلاف ورزی ببا کے دال کر رہے ہیں، اور آپ ان کا مظاہرہ دیکھتے رہتے ہیں۔ کبھی عورت مارچ میں، کبھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، کبھی کوئی جشن ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، کوئی تہوار ہوتا ہے، اس میں کیسے کتنا اللہ تعالیٰ کی سنتوں کی حضور اللہ کے احکامات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ اس لیے آج ہم پریشان ہیں، آج ہم اس لیے پریشان ہیں، تو اس لیے یہاں یہی ڈرایا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤ۔ اب بتائیے، اللہ تعالیٰ کی اس سے زیادہ مؤثر تنبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات اور ہدایت کی مخالفت کرنے والوں کو یا نافرمانی کرنے والوں کو کیا ہو سکتی ہے؟ مگر افسوس، صد افسوس کہ آج ہماری اکثریت کا یہ حال ہے۔ بے حسی اور بددینی کا زہر اتنا اثر کر چکا ہے، نہ حق تعالیٰ کی قرآنی تنبیہات کا ہم اثر لیتے ہیں، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کارگر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم مدعا دلوں کو نور حق سے پھر زندہ فرما دیں، ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عظمت اور عظمت پیدا کر دیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج سورۃ النور ہم نے مکمل کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورۃ النور میں جن جن منکرات سے کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن اعمال پر عمل کرنے کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اور انشاءاللہ اب ہمارا جو آئندہ درس ہوگا وہ سورۃ الفرقان سے شروع ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کو قبولیت عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی ہے یہ درس کا سلسلہ قائم و دائم رہے، اور ہمارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے غیبی سبب سے ایسے ہماری اولاد میں، ہمارے بھائیوں میں
ہمارے دوستوں میں کوئی ایسے شخص پیدا کر دے جو اس سلسلہ کو قیامت تک چلاتے رہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نسلوں میں کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی بد اخلاق، کوئی دین کے خلاف چلنے والا پیدا نہ فرمائے، بلکہ ہماری نسل میں جتنے بھی آگے ہماری نسل جب تک خدا کو منظور ہے چلے تو وہ اللہ کا نام لینے والے ہوں، توحید پرست ہوں،